اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی 87 اور 88 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور ذی الکفل علیہم السلام کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اور ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں نے بیان کیا تھا کہ 17 نبیوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ یوں پورے قرآن میں تقریباً 22 نبیوں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 22 نبیوں کا نام قرآن کے اندر صراحت سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایمان لانا تمام نبیوں پر ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان آدمی کا مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی ایک پیغمبر، ایک رسول ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے موصل، عراق کے ایک علاقے موصل کی ایک بستی میں ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور اس بستی کے لوگوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس قوم کی ہدایت کی ذمہ داری ان کو سپرد کی۔ انہوں نے بڑی محنت کی، کوشش کی، اور لگن سے، گھٹن سے اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی، اور راہ راست پر لانے کی انتھک رات دن کوشاں رہے، اور اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ کسی طریقے سے یہ قوم بت پرستی کو ترک کر کے راہ راست پر آ جائے۔ تو اس قوم کو کہاں یہ نئی نواں، جو موصل کا ایک علاقہ تھا، نئی نواں کی ایک بستی میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد جب قوم ہدایت پر نہیں آئی تو یہ ناراض ہو کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ 3 روز کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہا ہوگا کہ 3 دنوں کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، اور بستی سے نکل کر کے انتظار کرتے رہے کہ 3 دنوں کے اندر عذاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا، صبح جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام بستی میں نہیں ہے، تو ان لوگوں کو پشیمانی کا احساس ہوا، شرمندگی کا احساس ہوا، اور عذاب الہی کا خوف طاری ہوا کہ یونس علیہ السلام نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت دار، راست باز، سچے اور حق بات کہنے والے، اور جو بات کہتے تھے وہ بالکل سچ بات کہتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ 3 دنوں کے اندر عذاب آئے گا تو عذاب آ جائے گا، چنانچہ 3 دنوں کے بعد عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو قوم کو احساس ہو گیا کہ یونس علیہ السلام نے جو کہہ دیا ہے کہ عذاب آئے گا، تو عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پوری کی پوری قوم، چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، یہاں تک کہ جانوروں کو، سب کو لیا ان لوگوں نے، اور سب ایک جگہ جمع ہو کر کے آہو بکا، رونا، چلانا، توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے، عذاب آیا نہیں ابھی، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہے عذاب آ گیا
اور ایک عذاب کی علامت ظاہر ہونے لگی، تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام نے کہہ دیا ہے تو عذاب آ جائے گا اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو ان لوگوں کو احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ ہم لوگوں کو بت پرستی نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ چنانچہ سب کے سب لوگ جنگل میں چلے گئے، ٹاٹ پہن کر کے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں تک کہ جانوروں کو ساتھ میں ان لوگوں نے لے لیا، اور جا کر کے جنگلوں میں جب رونا شروع کیا ہے تو جنگلوں میں آواز گونجنے لگی ان کے رونے اور چلانے کی اور گڑ گڑانے کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آ گیا۔ جو عذاب آنے والا تھا وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا۔ یہ پہلی امت ہے جس کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا نہیں، عذاب آیا تو آ گیا بس۔ لیکن یہ پہلی قوم ہے، پہلی امت ہے کہ جس کے اوپر عذاب آنے کی علامتیں ظاہر ہوئی لیکن عذاب آیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گڑ گڑانے پر، ان کے رونے پر، ان کے توبہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو موقوف کر دیا۔ اس کے بعد پھر 3 دنوں کے بعد یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیے۔ اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 3 دنوں کے بعد عذاب نہیں آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اگر اپنی قوم میں جاؤں گا تو قوم میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، 3 دن میں عذاب آیا نہیں۔ اس قوم میں یہ تھا کہ جس کا جھوٹ ثابت ہوتا اس کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میں اگر اپنی قوم میں گیا تو میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، یہ سوچ کر کے یونس علیہ السلام بغیر وحی الہی کے وہاں سے چلے گئے، سمندر کے کنارے پہنچے۔ یہاں تک تو وحی الہی کے مطابق ہی آئے تھے، لیکن آگے جب دیکھا عذاب نہیں آیا تو یہ سوچ کر کے کہ میں اپنی قوم میں جاؤں گا تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، عذاب آئے گا لیکن آیا نہیں، تو یہ سوچ کر کے یہاں سے چلے گئے، سمندر کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی والا ان کو ملا جو پہچان کا تھا، کشتی والے نے ان کو بٹھا لیا۔ کشتی پر جب بیٹھے تو طوفان آیا، طوفان میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈگمگانے لگی، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ کشتی جو غرق ہو جائے گی۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان کا خیال تھا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی پر سوار ہوا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ اس بھاگے ہوئے غلام کو سمندر کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ تو اعلان کیا گیا بھاگا ہوا غلام جو ہو وہ نکل کر کے آ جائے، اس کو سمندر کے اندر ڈالیں گے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو میں ہی بھاگا ہوا ہوں غلام، مجھ کو سمندر کے اندر تم لوگ ڈال دو۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے چہرے مہرے پر نبوت و رسالت کے جو انوارات تھے، چہرے کے اندر جو معصومیت تھی، بزرگی تھی، اس بزرگی کو اور چہرے کی رونق کو دیکھ کر کے کشتی کا جو ملاح تھا، کشتی کا جو مالک تھا وہ متاثر ہو گیا۔ ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آپ ایسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن اندازی کی گئی، 3 مرتبہ قرآن اندازی کرنے پر تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر بھی وہ لوگ اس کو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو یونس علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو چھلانگ لگا دی اور سمندر کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا کر کے تم یونس علیہ السلام کو نگل لو۔ وہ مچھلی آئی اور آ کر کے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن مچھلی کو یہ تاکید کی حکم کیا کہ خبردار یونس علیہ السلام تمہاری خوراک نہیں ہے، تمہاری غذا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر وہ امانت ہیں، اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کر کے سمندر کی تہ میں گئی۔ جب سمندر کی تہ میں گئی وہ مچھلی تو یونس علیہ السلام نے وہاں کنکروں میں، پتھروں سے، اور جو سمندر کی تہ میں جو مخلوقات چھپی ہوئی تھی، تمام مخلوقات یاد الہی کے اندر مشغول تھی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول تھی۔ تو یونس علیہ السلام کو احساس ہوا
کہ مجھ کو وحی الہی کے بغیر وہاں سے نکل کر کے یہاں نہیں آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی۔ جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ رہتا ہے اس کی معمولی بھی اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کے اوپر گرفت ہو جاتی ہے، معمولی کوتاہی پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے، رات دن گناہوں کے اندر ہم مبتلا رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرتے۔ لیکن ابھی نبیوں کا مقام بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہوتا، معمولی کوتاہی پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 7 دن، بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض کہتے ہیں مفسرین کے 40 روز تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی اس کو لے کر کے گھومتی رہی، سمندر کی تہوں میں چکر لگاتی رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو مچھلی نے لا کر کے ساحل سمندر پر یونس علیہ السلام کو ڈال دیا۔ جب یونس علیہ السلام سمندر کے ساحل پر جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ اس کی مثال دی گئی ہے جیسا کہ مرغی کا یا پرندوں کا جانور انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو کیسا بدن بالکل کمزور رہتا، بال نہیں رہتے، کمزور رہتا۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کے جسم کے اندر بھی ایسے ہی ہو گیا تھا، بالکل کمزور اور نحیف ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سمندر کے ساحل پر ایک کدو کی بیل اگا دی۔ یونس علیہ السلام اس کے اندر رہے، اس کے اندر کھاتے پیتے رہے، صحت اور تنومند ہو گئے اور صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے بارے میں ان کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کے لیے بےتاب اور پریشان ہے، آپ اپنی قوم کے پاس جائیے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تو قوم بڑی ہی خوش ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا، ان لوگوں نے پہلے تو ضد اور ہردرمی اور تمرد اور سرکشی کا اظہار کیا، لیکن یونس علیہ السلام کے کہنے پر جب وہاں سے نکل گئے یونس علیہ السلام تو اس قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان لوگوں نے توبہ چلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر گئے اور جا کر کے وہاں زندگی گزاری۔ تو اس طریقے سے یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ قرآن کے اندر میں نے اس وقت جو بیان کیا 6 سورتوں میں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض سورتوں میں صرف نام ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا، اور سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ قلم، ان سورتوں کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے سورہ صافات کے اندر تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔